بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا فہما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیوکار معزز سامعین و سامعات، بحمداللہ تعالی اللہ کے فضل و احسان سے ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ آغاز کیا تھا، تو ہماری الحمدللہ سورہ بقرہ مکمل ہو چکی، اور اس کے بعد ہم نے سورہ آل عمران کا آغاز کیا. تو کل الحمدللہ ہم نے سورہ آل عمران کا پہلا رکوع پڑھا تھا. آج اللہ کی توفیق سے سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ مالک کائنات رب کل جہاں مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد رب جلیل ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب سورۃ آل عمران کے اندر جو دوسرا رکوع ہے اس کا آغاز ان لفظوں سے کیا ہے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار. اللہ کریم نے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا ہرگز نہیں کام آئیں گے، عنہم ان کے، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولاد. جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کا مال اور ان کی اولاد انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، من اللہ، اللہ کے عذاب سے، شیئن کچھ بھی. اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے نہ تو ان کا مال انہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے، نہ ان کی اولاد کوئی فائدہ دے سکتی ہے. وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ ہیں، وقود النار، ہم وقود النار، جو ایندھن ہے آگ کا، جو آگ کا ایندھن بنیں گے، یہ کافر ہی ہیں. اللہم احفظنا منہم. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ذکر کی ہے کہ کافر کا مال اور اولاد اسے کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، تو مسلمان کا مال اور اولاد کیا یہ فائدہ دے گا؟ مسلمان کا مال اور اولاد، اس کے بارے میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان آتا ہے کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے سارے رابطے دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں، مگر تین قسم کا اس کا تعلق، سلسلہ ایسا ہے جو اسے مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے. نمبر ایک، انسان کا علم، اچھا علم، کسی کو قرآن پڑھا دیا، کسی کو قرآن سکھا دیا، کسی کو نماز سکھا دی، کسی کو دین سکھا دیا، اور وہ انسان کے مرنے کے بعد لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں. تو جب تک اس کا جو سکھایا ہوا دین ہے، اس کی سکھائی ہوئی باتیں جو ہیں، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی اجر عطا کرتے رہیں. دوسرا، انسان کا مال یعنی صدقہ جاریہ. کوئی انسان اپنے ہاتھ سے دنیا میں صدقہ کر جاتا ہے لوگوں کے لیے، مثال کے طور پہ لوگوں کے فائدے کے لیے کہیں پانی کا پمپ لگوا دیتا ہے، کہیں لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کروا دیتا ہے، کوئی بھی جو ہے نا یعنی کہ لوگوں کی خیر کا، لوگوں کے بھلے کا کام کر جاتا ہے. جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو اس کے کھاتے میں انشاءاللہ اجر جو ہے نا وہ جاتا رہے گا. تیسری، نیک اولاد ہے. یہ اولاد انسان کے مرنے کے بعد، مرنے والا خود بھی مسلمان مومن ہو اور اس کی اولاد بھی، اس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہو اور اس کے مرنے کے بعد وہ اس کے لیے دعا کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اولاد کی جو دعائیں ہیں، اولاد کے جو نیک کام ہیں،
اس کا صلہ والدین کو ملتا رہے گا۔ یہ 3 قسم کے کام ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ دیتے ہیں، لیکن کافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، اور یہ لوگ جو کافر ہیں یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ استغفر اللہ توب الیہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذب آل فرعون، آل فرعون کی عادت کی طرح، والذین اور ان لوگوں کی من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، فأخذہم اللہ تو پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی سخت قسم کی سزا دینے والے، سخت پکڑنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آل فرعون کی طرح، یعنی جس طرح ان سے پہلے فرعون نے دنیا کے اندر ظلم و زیادتی کی، اور اسی طرح ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر گئے، جس طرح انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی نا، اسی طرح یہ لوگ بھی کر رہے ہیں۔ بس ان کا انجام بھی ایسا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کیا۔ ان کفار کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام میں پھر ایسا ہی کیا۔ بڑے بڑے رئیس مکہ کے، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے کافر جو تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مکہ کی جو یعنی کہ کفر ظلم اور ستم کی وجہ سے جو کچھ انہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان میں ہر چیز دکھا دی کہ کافروں کو اللہ کیسے ذلیل و رسوا کرتا ہے اور اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے۔ یہ بدر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے بات کو واضح کر دیا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کل ہمارے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے للذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفر و کفر کیا، آپ اعلان فرما دیجئے، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس المہاد جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات فرمائی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیاب کیا، کافر جو تھے یہ مغلوب ہو گئے، مسلمان جو تھے یہ غالب آ گئے، کافر ناکام ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کو یہ بات سنا دیں کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، اور تم سارے کے سارے جو ہے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں جمع کرے گا، جہنم میں تمہیں اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا، وبئس المہاد اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد کان لکم تحقیق ہے تمہارے لیے آیتن ایک عظیم نشانی۔ اللہ کریم نے فرمایا قد کانت لکم آیا تمہارے لیے ہے عظیم نشانی، فی فئتین ان 2 گروہوں میں التقا جو باہم لڑائی کر رہے ہیں، جو باہم لڑائی کے لیے ملے ہیں، ان دونوں میں تمہارے لیے اللہ فرما رہے ہیں نشانی ہے۔ فئتن تقاتل ایک گروہ لڑتا ہے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، واخری اور دوسرا کافرتن کافر تھا، یرونہم تو اللہ فرما رہے ہیں وہ مسلمان دیکھتے ہیں ان کو، مثلیہم اپنے سے دگنا، رأى العین ظہر جو ظاہری آنکھ سے دیکھنا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤید قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، بنصرہ اپنی یعنی کہ مدد کے ساتھ، من یشاء جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذالک بے شک اس میں لعبرۃ البتہ عبرت ہے، نشانی ہے، لأولی الابصار اہل بصیرت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو بات ذکر کی ہے کہ اللہ کریم فرما رہے ہیں قد کان لکم تحقیق تمہارے لیے آیتن ایک نشانی ہے، فی فئتین ان 2 گروہوں میں التقا جو باہم لڑائی کے لیے ملے، فئتن تقاتل ایک گروہ لڑتا تھا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، واخری اور دوسرا کافرتن کافر تھا، یرونہم وہ مسلمان دیکھتے ان کو، مثلیہم اپنے سے دگنا، رأى العین ظاہری آنکھ سے دیکھنا۔ یہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہاں پر بات کو بڑا واضح کر کے نا یہ ذکر کیا ہے، رأى العین اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہاں پر جو بات سمجھائی ہے لوگوں کو وہ یہ ہے کہ کافر اور مسلمان جو تھے یہ آپس میں آمنے سامنے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ثابت قدمی کے لیے کفار جو تھے ان کا جو تھا یعنی گروہ تھا، کفار کا جو لشکر تھا مسلمانوں کے مقابلے میں آیا۔ مسلمانوں کی تعداد یعنی کہ غالباً 313 کے قریب تھی اور کافر جو تھے یہ 1000 تھا۔ اب کافر مسلمانوں کو دیکھتے تو وہ سمجھتے اپنے سے دگنا، یعنی کافر 1000 تھے تو انہیں محسوس ہوتا کہ مسلمان جو ہیں یہ دگنے، یعنی مسلمان 2000 ہیں، مسلمانوں کی تعداد 2000 ہے، تو مسلمان جو تھے یہ غالباً 313 کے قریب تھے۔ تو جب یہ کافروں کو دیکھتے تو یہ اپنے سے دگنا سمجھتے، یعنی یہ 300 کے قریب تھے تو یہ سمجھتے کہ یہ جو کافر ہیں یہ تقریباً 600 ہیں۔ یہ اس لیے تھا کہ کافروں کے دلوں میں اللہ مسلمانوں کا رعب ڈال دے، اور یہ اس لیے تھا کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوط کر دے، یعنی مسلمانوں کی تعداد اللہ نے کافروں کے سامنے زیادہ کروا دی کہ کافروں کو محسوس ہو کہ یہ بہت زیادہ ہے، اور کافروں کی تعداد مسلمانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کم کر دی تاکہ مسلمان جو تھے یہ ثابت قدم رہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات جو ہے رعل عین، یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری آنکھ سے انہیں دکھا دیا کہ یہ چیز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذالک، بے شک اس میں لعبرۃ، البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار، اہل بصیرت کے لیے، عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ زینا، مزین کر دی گئی ہے، للناس، لوگوں کے لیے، حب و شہوات، نفسانی خواہشوں کی محبت، من النساء، یعنی عورتوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بڑی واضح کر کے فرما دی ہے کہ زینا للناس، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، حب و شہوات، نفسانی خواہشوں کی محبت، من النساء، عورتوں کے بارے میں، والبنین، اور بیٹوں کی، والقناطیر المقنطرۃ، اور جمع کیے ہوئے خزانوں کی محبت اللہ نے، من الذہب، سونے سے، والفضۃ، اور چاندی سے، والخیل المسومۃ، اور نشان زدہ گھوڑوں کی، والانعام، اور چپاؤں کی، والحرث، اور کھیتی کی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارا دنیا کا مال ہے، یہ دنیا کا سامان ہے، واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی، عندہ، اس کے پاس، حسن المآب، اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ذکر کی ہیں کہ انسان کے لیے نا دنیا کے اندر ان چیزوں کی محبت پیدا کر دی گئی ہے۔ دنیا میں انسان کے دل میں نفسانی خواہشوں کی محبت ہے، عورت کی محبت ہے، بیٹوں کی محبت ہے، جمع کیے ہوئے خزانوں کی محبت ہے، سونے کی محبت ہے، چاندی کی محبت ہے، نشان زدہ گھوڑوں کی محبت ہے، ہاں جی، اور جو چوپائے جانور ہیں ان کی محبت ہے، اور اسی طرح کھیتی باڑی کی محبت ہے۔ اینڈ پہ اللہ فرما رہے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارا دنیا کا مال ہے، لیکن اللہ کے ہاں، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ ٹھکانہ بہت اچھا ہے، یعنی جنت جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے بہت اچھی ہے، ان ساری چیزوں سے بہت ہی اچھی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کل اعنبئکم، اے ہمارے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے کیا میں خبر دوں تمہیں، بخیر، یعنی کہ ایک بہت ہی بہتر کام کی، من ذالکم، جو ان سب سے بہت اچھا، کیا تمہیں اس چیز کی خبر دوں جو ان ساری چیزوں سے بہت زیادہ بہتر ہو، للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ اب جو اوپر ہم نے ساری چیزیں پڑھی ہیں نا، یعنی اولاد ہے، مال ہے، بیوی ہے، دنیا کے خزانے ہیں، سونا چاندی ہے، گھوڑے ہیں، چوپائے ہیں، کھیتی باڑی ہے، ان ساری چیزوں سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ان ساری چیزوں سے بہتر چیز کی تمہیں خبر دوں، اور وہ بہتر کیا ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ وہ کیا ہے، جنات، اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ جنات، وہ باغات ہیں، تجری، چلتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا،
اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی کے اندر رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا داخلہ جنت الفردوس میں اللہ تعالی ہم سب کا داخلہ فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے خزانے ایک طرف اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے بہتر جو چیز ذکر کی ہے وہ تقوی والوں کے لیے اللہ کا جنت کے اندر داخلہ عطا کرنا، یہ بڑی کمال کی چیز ہے الحمدللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی، جو دنیاوی میل کچیل ہے اس سے بالکل پاک اور صاف وہاں پر بیویاں ہوں گی ان کے لیے، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضامندی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ بات ہے۔ یعنی آپ دیکھیں پہلے دنیا، پھر دنیا کے خزانے، دنیا بھی کچھ نہیں ہے، دنیا کے خزانے بھی کچھ نہیں ہیں۔ دنیا کے تمام خزانوں کو ایک طرف کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بھی بہتر، بخیر، اس سے بھی بہتر جو ہے اس کی خبر تمہیں دیں، وہ ہے جنت۔ پھر اس جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا باغات ہیں، نہریں ہیں، پھر اس کے اندر پاکیزہ بیویاں ہیں، پھر ان ساری چیزوں سے بہتر ورضوان من اللہ، اللہ اکبر اللہ، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جنت میں اللہ کی رضامندی مل جائے گی۔ اللہم اجعلنا منہم، جنت میں اللہ کی خوشنودی مل جائے گی۔ کتنی سعادت کی بات ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہ ہم سب جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کریں گے، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں گے۔ یہ جنت کی جو نعمتیں ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہاں پر ہم انشاءاللہ اللہ کا دیدار کریں گے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، اللہ کی نظر ہے اپنے بندوں پر، یہ دنیا میں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ الذین، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ یقولون، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ہم ایمان لائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کی یہ صفات ذکر کی ہیں، ایمان والے بندوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفات جو ذکر کی ہیں، الذین، وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم سب، آمنا، ایمان لائے، فاغفر لنا، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا، اے اللہ بچا لے ہمیں، عذاب النار، اے اللہ دوزخ کے عذاب سے، اے اللہ آگ والے عذاب سے اللہ ہمیں بچا لے۔ یہ ایمان والے بندوں کی علامت ہے۔ مومن بندہ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، میرے رب، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے مجھے بنانے والے، اے مجھے پیدا کرنے والے، اے اللہ میں تیری ذات پہ، تیری بات پہ، اے اللہ من و ان یقین اور ایمان رکھتا ہوں، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے دوزخ کے عذاب سے، اے اللہ آگ کی شدت سے مجھے محفوظ کر لے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ الصابرین، جو صبر کرنے والے، اے اللہ ہمیں بھی صبر والا بنا دے۔ اے اللہ دنیا کے معاملات سے بعض دفعہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اے اللہ تجھے تیری رحیمی کا واسطہ دے کے کہتے ہیں، اے اللہ ہمیں دنیاوی مشکلات سے محفوظ فرما اور ہمیں صبر کرنے والا بنا دے۔ الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، جو سچ بولنے والے ہیں، والقانتین، جو اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ کا حکم ماننے والے ہیں، والمنفقین، جو خرچ کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں، والمستغفرین، جو مغفرت طلب کرنے والے ہیں، بالاسحار، سحری کے وقت۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ جنت والے کون ہیں؟ یہ ایمان والے کون ہیں جو جنت کے باغات میں ہوں گے؟ یہ کون ہیں؟ الصابرین، یہ صبر کرنے والے ہوں گے، والصادقین، یہ سچ بولنے والے ہوں گے۔ یہ سچ اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے، یہ اتنا اچھا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کے اندر یہ بات ذکر کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم
ذنوبکم، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو، یصلح لکم اعمالکم، یہ سچ بولنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو درست کر دے گا، اللہ تمہارے معاملات کو ٹھیک کر دے گا، درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، یہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، سچا انسان برائی سے ہمیشہ بچتا ہے، سچ بولنے والا انسان گناہوں سے ہمیشہ بچتا ہے، سچا انسان جو ہے، سچ بولنے والا، سچ تلاش کرنے والا، سچائی کا ساتھ دینے والا، سچ اسے نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور ایک جگہ پر آتا ہے حتی یکتب عند اللہ صدیق، یہ سچ بولنے والا، سچ تلاش کرنے والا، سچ کا ساتھ دینے والا، حتی یکتب عند اللہ صدیق، یہاں تک کہ یہ اللہ کے ہاں سچا اور صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی سچ بولنے والا بنائے۔ یہ جنتی لوگوں کی علامات، نشانیاں ہیں، الصابرین، وہ صبر کرنے والے، والصادقین، وہ سچ بولنے والے، والقانتین، یہ اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ جنت والے لوگ، ہم تو دنیا کے اندر یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں نا، ادھر مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ادھر مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم کلمات سنتے ہیں لیکن جو سویا ہے وہ سویا ہی رہتا ہے، جو اپنے کام میں مصروف ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہی رہتا ہے، جو لوگوں سے گپ شپ لگا رہا ہے وہ اپنی گپ شپ کو جاری رکھتا ہے، اسے اللہ کے پیغامات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ اتنی بڑی اللہ کی نافرمانی کر جاتا ہے، ایک طرف اللہ کا بلاوا، اللہ کی دعوت، اللہ کا پیغام آتا ہے، دوسری طرف یہ اپنے معاملات کے اندر مصروف ہوتا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ ہاں جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے جی، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے جی، اللہ کی رحمت کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، لہذا ہم تو بھئی اللہ کی رحمت پہ امید لگا کے بیٹھے، اللہ ہمیں جنت کے اندر ضرور داخلہ عطا کرے گا۔ اور پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اللہ کی کتاب کو پڑھا کرو، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو پڑھا کرو۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا ہے؟ یہ خوف اور امید والا معاملہ ہے، مومن کا معاملہ خوف اور امید والا ہے۔ یہ مومن یہ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، یہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اس سے خطا بھی ہو جاتی ہے، یہ توبہ بھی کرتا ہے، معافی بھی مانگتا ہے۔ خوف اور امید کیا ہے؟ یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے خوف زدہ ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میری پکڑ نہ کر لے، یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر رہا ہوتا ہے جو ایمان والا بندہ ہے، اور پھر یہ اللہ کی رحمت پر امید بھی لگا کے بیٹھا ہے۔ اس طرح کا تعلق انسان کا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر الامان الحفیظ والی بات ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ گناہ بھی بہت زیادہ ہیں، ہمارے برائیاں بھی بہت زیادہ ہیں جی، توبہ کرتے نہیں ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے نہیں ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ سے استغفار نہیں کرتے، اور ڈائریکٹ مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جانے کی امید لگا کے بیٹھے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ والقانتین، اللہ کے فرما بردار بن کے زندگی گزاریں، اللہ کے تابع دار بن کے زندگی گزاریں۔ والمنفقین، اور یہ جنتی لوگ جو ہیں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، دنیا کا مال اپنے پاس سنبھال کے رکھنا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادھر ہی رہ جائے گا، وہی کام آئے گا جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جائیں گے۔ والمنفقین، یہ جنتی لوگ جو ہیں ان کی علامت یہ بھی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ والمستغفرین، یہ تو مغفرت طلب کرنے والے ہوتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ۔ وہ پیغمبر جو معصوم عن الخطا ہے، وہ پیغمبر جو گناہوں سے بالکل پاک ہے، وہ پیغمبر جس سے غلطی کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ ہمارے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اور پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہم بڑے خطا کار ہیں، بڑے گناہ گار ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگے، اور معافی کس وقت مانگنی ہے؟ بالاسحار، سحری کے اوقات میں، سحری کے وقت
جب سحری کا وقت ہوتا ہے اس وقت معافی مانگے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اللہ اپنے عرش کو چھوڑ کے آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے یہ منادی ہوتی ہے، لوگوں کی طرف اعلان کیا جاتا ہے کوئی مانگنے والا تو وہ سوال کرے، اللہ فرماتے میں دینے کے لیے تیار ہوں، وہ مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ سحری کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی دعا کو سنتے ہیں۔ شہید اللہ، گواہی دی ہے اللہ نے، انہو کہ بے شک شان یہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی، اللہ ہی معبود برحق ہے، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، والملائکۃ اور اس کے فرشتوں نے، وَأُولُو الْعِلْمِ اور اہل علم نے، قائماً اس حال میں کہ وہ قائم ہیں، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی بھی الہ مگر وہی اللہ، العزیز الحکیم جو غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ اللہ نے خود بھی اپنے بارے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، پھر اللہ کے فرشتوں نے، پھر اہل علم نے، اس حال میں کہ وہ انصاف کی بات کر رہے ہیں، انصاف پہ قائم ہے، انہوں نے یہی بات کی ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام سے قبل جتنے بھی ادیان آئے، جناب آدم علیہ السلام کا دور آیا، جناب نوح علیہ السلام کا دور آیا، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ عیسیٰ کا دور آیا، اسی طرح جناب شعیب یونس کا دور آیا، یہ سارے جو ادیان تھے اب ان کا وقت گزر چکا ہے۔ اللہ کے نزدیک جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی دین قابل قبول ہے، اور وہ ہے دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کے اندر فرمایا جو کوئی دین اسلام کے علاوہ دین لے کر آئے گا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں صرف دین اسلام ہے۔ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے، الا مگر من بعد ما جاءہم العلم، بعد اس کے کہ ان کے پاس آ گیا، اللہ فرما رہے ہیں صحیح علم، بغین ضد اور حسد کرتے ہوئے بینہم آپس میں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے جو ایمان والے تھے انہوں نے تو نہیں اختلاف کیا، لیکن جنہوں نے اختلاف کیا ہے انہوں نے علم ان کو بھی تھا، جانتے وہ بھی تھے، لیکن انہوں نے صرف بغاوت کی وجہ سے، ضد اور حسد کی وجہ سے آپس میں انہوں نے انکار کیا ہے۔ ہاں یاد رکھو وَمَن یکفر اور جو کوئی کفر کرے گا بِآیَاتِ اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ تو بس اللہ تبارک و تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ پھر اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، فَقُلْ تو آپ کہہ دیجئے اسلمتُ میں نے جھکا دیا ہے، وجہی للہ اپنا چہرہ اللہ کے لیے۔ اگر وہ اس کے بعد بھی آپ سے اختلاف کرتے ہیں نا، ہمارے محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ میں نے تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا، اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا۔ ومن اتبعنی اور انہوں نے بھی جنہوں نے میری اتباع کی، اور ان لوگوں نے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے انہوں نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا ہے۔ وَقُلِ الَّذِينَ اور کہہ دیجیے ان لوگوں سے کہ جو اوت الکتاب جو کتاب دیے گئے ہیں، والأمیین اور ان پڑھوں سے، اسلمتم کیا تم اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل کتاب یہودیوں کو بھی پیغام دے دیا، اہل کتاب عیسائیوں کو بھی پیغام دے دیا، اور وہ جو مکہ کے ان پڑھ بدو اور جاہل قسم کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو جانا ہی نہیں تھا، جو کسی بھی دین پر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو یہ پیغام دے دیا اسلمتم کیا تم اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر پھر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ہمارے محبوب پیغمبر آپ کی ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ آپ پیغام پہنچا دیں، آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ پیغام پہنچا دیں۔
واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ان کی طرف، آپ پیغام ان تک پہنچا دیں، اب بات مانیں یا نہ مانیں اب یہ ان پر ہے، اللہ ان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ بات مان لیں گے تو یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ کامیاب ہیں، اگر یہ بات کا انکار کر دیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کے ساتھ جو ان کا انجام ہوگا وہ کرے گا۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہمارے سورۃ آل عمران کے 2 رکوع ہو چکے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب جلیل ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔